اے اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک پتھر کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے یعنی ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر بولا مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، اس پتھر کو شاید یہ ڈر تھا، ڈر اس لیے آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ پتھر بولا اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ اللہ کے نبی، میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی، اس سے کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں تمہاری بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور ہم کلامی کی یعنی لذت میں اس دوران آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ تو اے اسلام کی شہزادیوں، اللہ پاک کی محبت تو دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت تو دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس جب آنے لگے تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، کیا آپ اس پتھر کو بھول گئے ہو جس کی سفارش کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ تو آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں واقعی اس پتھر کے بارے میں بھول گیا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس پتھر سے کہہ دینا کہ ہم اس کی مغفرت کرتے، اس کی بخشش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں، اس پتھر کو ایک خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ اس پتھر کے قریب گئے، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی، مگر تم اب بھی رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا تب تو میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت فرمائی ہے، اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اے اسلام کی شہزادیوں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک پتھر اللہ پاک کے خوف سے اللہ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہر مخلوق اللہ پاک سے ڈرتا ہے، مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں یعنی کہ اب اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے کہ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا کر جو ہمیشہ جاری رہے، وہ راستہ دکھا جو تیری طرف جاتا ہو، وہ کامیابی عطا کر جو تکبر سے پاک ہو، رزق عطا کر جس میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے بچائے، آمین ثم آمین۔